یہ ہماری قوم کی وہ بیٹی ہیں جو اپنی ماں باپ کی دعاؤں سے آج اس مقام پہ پہنچی ہیں. 10 گولڈ میڈل انہوں نے حاصل کیے ہیں. بہت مشکل تھا، لیکن خوشی ہے اس بات کی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے بعد میری اماں کی خواہش ہے جس پہ میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں. آپ کی آنکھوں میں جو آنسو ہیں یہ صبر اور حوصلے کے بھی ہونے چاہیے، کیونکہ آپ نے خواب پورا کیا اپنی اماں کا، اپنے ابا کا. حجاب والی لڑکی کو جاب نہیں ملتی، نقاب والی لڑکی کو آج کل ماڈرن زمانہ چل رہا ہے، تو کبھی ایسی چیز فیس ہوئی ہے؟ میں اگر ابھی یہ کہوں نا کہ میرے بہت سے پروفیسرز کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں کون ہوں، تو ایسے ہی ہے. ان کو نہیں پتا کہ اسما کون ہے، بس ایک نام پتا ہے. کبھی فیس نہیں دیکھا کسی نے؟ کبھی نہیں دیکھا. السلام علیکم، دستک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ حفظہ طاہر. ناظرین، ہماری قوم کا کچھ قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں ہماری کچھ ایسی بہنیں جو اپنی فیلڈ میں دن رات محنت کر کے اپنا نام روشن کر جاتی ہیں. ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر اسما موجود ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ نے کانووکیشن دیکھی جس کے اندر ڈاکٹر شیراز اور ڈاکٹر ولید نے 29 گولڈ میڈل حاصل کیے. انہی کے اندر ڈاکٹر اسما بھی موجود تھی جنہوں نے 10 گولڈ میڈل حاصل کیا. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کتنی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا اور یہ جو ان کی جرنی رہی ہے اچیومنٹ کی وہ کس طرح سے رہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، کیونکہ آپ کی بہت زیادہ اسٹرگل ہے اور آپ کے پاس ٹائم بھی کچھ کم ہے. مجھے یہ بتائیں، ایک لڑکی کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ اپنے شہر کو چھوڑ کے کسی اور شہر میں جا کے سروائیو کرنا اور اپنی اچیومنٹ حاصل کرنا، تو کتنا مشکل سفر رہا یہ؟ سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ یہاں پہ آئے. اور اگر مشکل کی بات کریں تو مشکل ہوتا ہے اگر آپ اپنے گھر سے دور رہ کے اور MBBS جیسی ڈگری کے لیے اسٹرگل کر رہے ہوں. تو میرے لیے مشکل تھا فیملی سے دور رہنا اور اکیلے رہنا اور خود پہ ڈپینڈ کر کے رہنا، کیونکہ میں ٹوٹلی ڈپینڈنٹ تھی اپنی اماں پہ ہر چیز کے لیے. تو وہ مشکل تھا میرے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ امی کی دعاؤں سے اور ان کی کوششوں سے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ سے میں نے یہ سب اچیو کیا ہے الحمدللہ. تو کیسے لگا جب یہ گولڈ میڈل آپ نے اپنی امی کو دیے اور امی کو بتایا کہ میں نے اپنا خواب پورا کر لیا ہے، تو وہ مومنٹ کیسا تھا؟ میں یہ گولڈ میڈل ان کو نہیں دے سکی، میں ان کو نہیں دکھا سکی، کیونکہ 4th year میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس کے بعد مشکل تھا میرے لیے. لیکن میری اماں کہا کرتی تھی کہ اسما نے بہت سے گولڈ میڈلز لینے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنی امی کا خواب پورا کیا، اور یہ جو MBBS ہے یہ بھی میں نے ان کی خواہش پہ ہی کیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اسما MBBS کرے گی، تو میں نے MBBS کیا ہے ان کی وجہ سے. اور یہ جو ساری اسٹرگل ہے، یہ جو ساری اچیومنٹ ہے، وہ بھی سب انہی کی وجہ سے. جب وہ گولڈ میڈل لینے کے لیے آپ سٹیج پہ جا رہی تھیں، آپ کی اماں کا خواب تھا یہ، میں سمجھ سکتی ہوں اس وقت آپ کے جو بھی تاثرات ہیں. جب وہ گولڈ میڈل آپ کو ملے، آپ نے ان کو ہاتھ میں پکڑا، تو کیا چیز سوچ رہی تھی آپ؟ یہی سوچ تھی کہ جو لوگ سامنے بیٹھے اپریشیٹ کر رہے ہیں ہمیں، ان میں میری اماں بھی ہوتی، میرے ابا بھی ہوتے، کیونکہ میرے ابا کو بھی اپنی ہاؤس جاب کے سٹارٹ میں کھو دیا ہے. مطلب 1 جون کو میری ہاؤس جاب سٹارٹ ہوئی اور 5 جون کو میرے ابا کی ڈیتھ ہو گئی. تب دونوں سڈن ڈیتھ تھی اور بہت مشکل تھا، لیکن خوشی ہے اس بات کی کہ میں نے اچیو کیا ہے وہ جس کا خواب میرے پیرنٹس نے دیکھا ہے. آپ کی آنکھوں میں جو آنسو ہیں یہ صبر اور حوصلے کے بھی ہونے چاہیے، کیونکہ آپ نے خواب پورا کیا اپنی اماں کا، اپنے ابا کا. آپ کی خود کی کیا وشز تھیں؟ ان سب کو سائڈ پہ کر کے آپ نے اپنے ماں باپ کا جو خواب ہے، جو انہوں نے دیکھا تھا کہ آپ ڈاکٹر بنے، وہ پورا کیا. میں نے جیسے آپ کو کہا نا کہ میں ٹوٹلی اپنی اماں پہ ڈپینڈنٹ تھی، تو میں نے وہی کرنا ہوتا تھا جو میری اماں کہتی تھی. اور میں نے کبھی بھی نہیں چاہا تھا کہ میں ڈاکٹر بنے کچھ اور. میں صرف سادہ سی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، جیسے لیکچرر بن جائے یا بہت آسان زندگی ہو. لیکن میری اماں نے چاہا، اور اللہ تعالیٰ، اور سب سے بڑھ کر مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چوز کیا مجھے اس پروفیشن کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے بعد میری اماں کی خواہش ہے جس پہ میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں. ایک لڑکی کے لیے بہت مشکل ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ اپنا شہر چھوڑ کے کہیں پہ آتے ہیں اور وہاں پہ کام کرتے ہیں، اور لوگوں کے تانے بھی ملتے ہیں، رشتہ داروں کے بھی ملتے ہیں کہ لڑکی چلی گئی ہے، لڑکی ہاتھ سے نکل جائے گی. تو کبھی اس طرح کی چیز فیس کی ہے، اس طرح کے ہرڈلز آئے ہیں؟ نہیں الحمدللہ ایسا کبھی نہیں ہوا. ہماری فیملی مطلب کافی اچھا بیک گراؤنڈ ہے، سب پڑھنے والے ہیں، سب ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. تو مجھے ایگزامپلیفائی کیا جاتا ہے، ہم تینوں بہنوں کو ہمیشہ ایگزامپلیفائی کیا جاتا ہے کہ انہوں نے محنت کی ہے، ان کی اماں کی محنت ہے تو وہ اس مقام پہ ہیں. اور باقی جو میرے خاندان کے لوگ ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو یہی کہتے ہیں کہ ان کو دیکھو، وہ دیکھو کہاں پہنچ گئی ہیں، تو تم لوگ بھی اسی طرح محنت کرو اور اسی طرح آگے بڑھو. نقاب کرتی ہیں آپ ماشاءاللہ سے، حجاب بھی کرتی ہیں اپنی فیلڈ میں سروائیو کرنے کے لیے.
کچھ سننے کو ملتا ہے کہ نقاب کرتی ہے تو جاب نہیں ملے گی. لڑکیوں کو یہ چیز فیس کرنے کو ملتی ہے, حجاب والی لڑکی کو جاب نہیں ملتی, نقاب والی لڑکی کو آج کل ماڈرن زمانہ چل رہا ہے, تو کبھی ایسی چیز فیس ہوئی ہے؟ مشکل ہوتا ہے, میں یہی کہوں گی, کیونکہ ہمیشہ فیس ویلیو ریکوائرڈ ہوتی ہے کہ وہ بندہ جانتا ہے یہ وہ. میں اگر ابھی یہ کہوں نا کہ میرے بہت سے پروفیسرس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں کون ہوں, تو ایسے ہی ہے, ان کو نہیں پتا کہ اسما کون ہے, بس ایک نام پتہ ہے. کبھی فیس نہیں دیکھا کسی نے؟ کبھی نہیں دیکھا میں نے. تب NT ٹیسٹ کی جب میں پریپریشن کری تھی, میں نے تب سے نقاب شروع کیا ہے, اور ابھی تک الحمدللہ میں نے جاری رکھا ہوا ہے. ڈاکٹر اسما, آپ کی اچیومنٹس کو ہم جتنا بھی سراہیں اتنا کم ہے. آگے مزید کیا پلانز ہیں آپ کی لائف کے؟ آگے یہی پلان ہے کہ میں نے اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو بھی کرنا ہے انشاءاللہ میں ریڈیولوجی میں جاؤں گی, اور وہ یہاں ہوگی یا میں پاکستان سے باہر جاؤں گی, یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, لیکن انشاءاللہ میں انٹرونشنل ریڈیولوجی میں ہی رہوں, سارا کچھ کروں گا. جاتے جاتے اس تمام کامیابی کا جو کریڈٹ ہے وہ کس کو دیں گی آپ؟ میں اس تمام کامیابی کا کریڈٹ اپنی اماں کو دوں گی. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کو, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے, اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہی میں یہاں پہ ہوں, اور اس کے بعد میری اماں کو ہے, میری فیملی کو ہے, میری بہنوں کو, میری ٹیچرز کو ہے, اور سب سے آخر میں آتی ہوں. سب سے آخر میں آپ آتی ہیں, بالکل ٹھیک ہوگا. یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ سب سے آخر میں آپ نے اپنے آپ کو رکھا ہے, اور تمام کامیابیوں کے جو کریڈٹ ہیں وہ آپ نے اپنے گھر والوں کو دے دی ہیں. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. یہ ہماری قوم کی وہ بیٹی ہیں جو اپنی ماں باپ کی دعاؤں سے آج اس مقام پہ پہنچی ہیں. 10 گولڈ میڈل انہوں نے حاصل کیے ہیں. ان کی سٹرگل ہم لوگوں نے آپ کو دکھائی ہے. بہت کم لوگ ہیں جو جانتے ہیں. ہر بندہ آپ کو تب جانتا ہے جب آپ کچھ بن جاتے ہیں, لیکن بننے سے پہلے کی جو سٹرگل ہے وہ وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جو اس نے کاٹی ہے. پھر حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. بہت سی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.